کیونکہ اگر وہ فضیلتیں یا وہ خوبیاں کہ جو ایک انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہیں اگر ان ہستیوں میں نہ ہوتی تو لوگ ان سے ہدایت نہیں حاصل کرتے. اور یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے مکتب جعفریہ میں کہ وہ کسی ایسے شخص کو ہادی نہیں سمجھتے کہ جو خود کامل نہ ہو. کیونکہ اگر نقص پایا جائے گا تو نقص یا کمی اگر پائی جائے کسی کے اندر تو وہ شخص کمال کی طرف لے کے نہیں جا سکتا. اس کی وجہ سادی سی ہے، کیونکہ وہ خود شخص کسی نہ کسی لمحے میں کھائی میں گر سکتا ہے، اور جب وہ خود گر سکتا ہے، احتمال بھی ہو کہ وہ گر سکتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی گرائے گا. بہرحال لوگ تو اس کو فالو کریں گے. اسی لیے وہ جو ہدایت کے لیے خدا کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے، اس کی صفات میں ایک صفت کہ جو اس کی ساری صفات کے اوپر حامی ہے وہ معصوم ہونا ہے، یعنی معصوم عن الخطا. اب یہ کہ بہرحال عصمت کے بھی اپنے درجے ہیں، یعنی عصمت جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے. عصمت جو ہے وہ مرحل جتنا انسان بچہ ہوتا ہے اور جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور رشد کرتا ہے، بدن بڑا ہونے سے عقل کی رشد کا کوئی تعلق نہیں ہے. عقل کا سالم ہونا الگ ہے. بدن بڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ انسان جو ہے وہ قد کاٹ بڑا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ عقل بچوں والی ہے اس کی. اس کا مطلب کہ اس کی عقل رشد نہیں کی. لیکن بعض اوقات بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو بڑوں والی باتیں کر رہا ہے. تو اب جتنا انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنی اس کی عصمت بڑھتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر چھوٹے بچے کو اگر آپ بولیں کہ بیٹا یہ الیکٹرک سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ خطرناک ہے، وہ سمجھتا ہے کھیلنے کی چیز ہے، کوئی وہ ہاتھ لائے گا. لیکن آپ کیوں نہیں ڈال رہے ہاتھ؟ کیونکہ آپ کو معرفت ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو کرنٹ لگ سکتا ہے. اسی طرح چھوٹا بچہ ہو گیلری میں کھڑا ہو سکتا ہے کود جائے نیچے، اس کو نہیں پتا کہ ڈسٹینس کتنا زیادہ ہے، نقصان ہوگا، لیکن آپ اور میں کھڑے ہوں ہم لوگ نہیں کودیں گے. اسی طرح یہ ظاہری معرفت ہے، لیکن جو کمال معرفت پر ہوتا ہے وہ کوئی بھی وہ کام انجام دینے کو، یعنی اس کے وجود ہی میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں کو انجام دے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. اور یہ صفات بڑھتی چلی جاتی ہے. اولیاء خدا ایک مرتبے پر ہوتے ہیں، اور پھر عصمت کبریٰ جو خدا نے دی اولیاء انبیاء کو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. خواتین میں سے بہرحال جن خواتین کو قرآن بھی یاد کر رہا ہے، جن خواتین کو روایات بیان کرتی، ان میں سے جو سب سے بڑا درجہ عصمت کا ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے. اب یہ مقام اتنا بلند ہے کہ شاید ہم، اور یقیناً ہم، وہ توصیف اور وہ وصف اور وہ آپ تعریف کہہ لیں بیان کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ معرف جو ہوتا ہے، یعنی جو ایک شخص کسی کی تعریف کرے تو اس کا جس چیز کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، یا اس کے بارے میں اس کی نالج انفارمیشن ہونی چاہیے. ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس خاتون کی تعریف کر سکیں کہ جو سر کائنات ہے. یعنی انسان کو خود مقام پہ جانا چاہیے کہ کسی مقام پر کہ کسی کو بتایا نہیں، ہم نہیں ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ملا. اور کہاں سے ملا؟ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو پہچانتا ہے. وہ جو القاب عطا کیے گئے خداوند متعال کی طرف سے، وہ جو روایات بیان کی گئیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خود اس خاتون کے لیے. اور یہاں پر
کہ اگر کسی کی زندگی کو کمال پر دیکھنا ہے تو زندگی کا کمال ہندسوں پہ نہیں ہے کہ مثلا کسی نے جو ہے وہ 50 سال زندگی گزار دی، 60 سال زندگی گزار دی کہ وہ کمال نہیں. یہاں کمال اس زندگی کا ہے کہ وہ کم مگر کیسے گزاری گئی. یعنی کہنے کو 18 بہاریں ہیں زندگی میں، مگر یہ 18 بہاریں اتنی وسیع ہیں کہ پورے طول زمان میں اس سے بڑی خاتون کوئی بھی نہیں ہے. یعنی یہ 18 سال اتنے حاوی ہو گئے کہ سیدت و نساء العالمین ہے، از اول تا آخر، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سب خواتینوں کی سردار. تو یہاں پر یعنی کمال ہے اس زندگی کا، اس حیات طیبہ کا کہ جو چند ظاہری سالوں پر مشتقل ہوتی ہے اور اس کے بعد اتنا نور ہے اس ذات میں کہ وہ پوری کائنات کو اپنے جو ہے وہ نور کے سائے کے تلے لے رہا ہے. کتنی بڑی بات جو بعض اوقات بہرحال اولیاء خدا کر جاتے ہیں کہ خود بی بی سلام اللہ علیہ کی جو چادر ہے اگر وہ ہل جائے تو کائنات کو رزق ملتا ہے. وہ ایک چادر اس کمال پر ہے کہ وہ ہم شاید، میں بتا تو رہا ہوں کہ ہم لفظوں میں صفت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. لفظ نہیں ہے یہاں، صرف وہ لب پیمبر ہے کہ جو حامل کلام پروردگار ہے وہ توصیف کر رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ہی کیا، اور جس نے مجھے ناراحت کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. یعنی کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ الہی معاملہ ہے.